اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51، 52، 53 اور 54 چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے سمجھ عطا کی تھی اور ہم اس سے واقف تھے جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیسے بت ہیں جن کی تم پرستش کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سخت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرات گرامی، یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے انبیاء کرام کا، اور جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے لقد آتینا ابراہیم رشدہ، ہم نے ابراہیم کو سمجھ عطا کی تھی، سمجھداری عطا کی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کرنا، غور کرنا، غور و فکر کرنا۔ بسا اوقات لوگ ایک ہی چیز کو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پلٹ کر اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی بت پرست تھی، ان کے والد آزر بھی بتوں کو تراشنے والے اور بتوں کو بیچنے والے تھے، اور وہ مہنت بھی تھے اپنی قوم کے، اور سارے کی پوری قوم سب کے سب بتوں کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، اور کبھی اس نے اپنی عقل کا استعمال نہ کیا کہ یہ پتھروں کو ہم نے خود سے تراشا ہے اور ان کو بتوں کی شکل دی ہے، اب ہم ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کو کپڑے پہناتے ہیں، اور ان کے سامنے تعظیم کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، مصیبت میں پکارتے ہیں، پریشانیوں میں پکارتے ہیں، تو کیا یہ ہماری پکار سنتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان کے آگے کھانا کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو کھاتے بھی نہیں ہیں۔ چوہا اٹھا کر کھانا لے کر چلا جاتا ہے تو یہ روک نہیں سکتے، مکھی آتی ہے ان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، یہ اڑا نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو پکار رہے ہیں، ہم اس پتھر کی تعظیم کر رہے ہیں، اس پتھر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر اسی کی پوجا کر رہے ہیں، لکڑیوں کے معبود بنا رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، دریاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، ذرا سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، اس کا استعمال کریں، اس کو سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو سمجھ دی تھی اور ہم ان سے واقف تھے، لہذا ان کو یہ منصب نبوت عطا کیا گیا، ان کو نبی بنایا گیا، اور اللہ اکبر، اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 انبیاء ایسے ہیں جو اولو العزم من الرسل میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تنہا ہیں، اکیلے ہیں، لیکن توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بلا خوف، بلا جھجک، بلا ڈرے ہوئے حق بات کو بیان کر رہے ہیں، سچائیوں کو آشکارا کر رہے ہیں، حقیقتوں کو سامنے لا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حاکم ہے، جو قادر ہے، جو غالب ہے، جو عالم الغیب ہے، جو مشکل کشا ہے، جو پروردگار ہے، جو ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اس کو پکارو، وہ تمہاری شہرت سے قریب ہے، وہ تمہاری پکار کو سنے گا، اسی کو آواز دو۔ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے، اپنے والد سے، ان کے والد کا نام آزر بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک نے بھی آزر کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ابا آزر سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، بالکل کھلی بات، ما ہذہ التماثیل، یہ کیسے بت ہیں، یہ کیسے مجسمے ہیں، یہ کیسے اسٹیچوز ہیں جن کو تم نے بنایا ہے، انتم لہا عاکفون، جن کے اوپر تم جھکے جاتے ہو، جن کے لیے مشغول ہو رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، جن کی
یہ کیسے بت ہے؟ یہ ذرا غور تو کرو. ان کی عقل کو اپیل کی کہ تم ذرا سوچو، اپنے رویے کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے عمل کو دیکھو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں شعور بخشا ہے، تمہیں دماغ دیا ہے، تم اس دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں اتنی اچھی مخلوق بنایا ہے، چہرہ دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، سمجھدانی دی ہے، سمجھداری عطا کی ہے، ذہانت دی ہے. تم دنیا کے معاملات میں تو بڑے عقل مند ہو، تم انتہائی درجے کے دنیا کے اندر بڑی جینیس ہو، اور بڑی عقل مندی کا اور ذہانت کا اور فطانت کا مظاہرہ کرتے ہو، بڑے بڑے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں پر تم غور کر لیتے ہو. اتنی موٹی بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی، سامنے کی بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی. شیطان مردود نے کیسا پردہ تمہاری عقلوں پر ڈال رکھا ہے. ذرا اس خول سے باہر نکلو، اس پردے کو ہٹاؤ، اس خول کو توڑ کر باہر نکلو اور سوچو، ذرا دیکھو کہ کیسے یہ بت ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیسے ان کے اوپر تم رزق لگا رہے ہو. اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جس کو تم ضائع کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو. ذرا سوچو تو صحیح، تم کس کو آواز دے رہے ہو؟ جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کو آواز کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اس کو کیوں نہیں پکار رہے ہو؟ جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک، تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کرنا، اس پوری کائنات پر اسی کو حکمرانی. تم اس کو چھوڑ کر تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. یہ ہے وہ ایسی ذہنیت جو ذہن کے اوپر جمود طاری ہو جاتا ہے، جسے ناریل کا خول ہوتا ہے سخت کڑا، ویسے ہی ذہن کے اوپر بھی خول ہوتا ہے سخت اور کڑا. وہ مغز کو آدمی استعمال نہیں کر سکتا. ناریل کو آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس خول کو توڑیں. جب اس خول کو توڑیں گے تو اس کے اندر سے میٹھی میٹھی ناریل نکلے گی اور آپ اسے کھائیں گے، بڑا مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ اس خول کو نہیں توڑ رہے ہیں، خول ویسے ہی بندھا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو کچھ ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے خول ہے، باپ داداؤں کا طریقہ، رسم و رواج پرانے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارا قبیلہ کرتا چلا آ رہا ہے، ہمارے شروعات سے ہم اس کو ایسے ہی ہوتا دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم اسی کو کر رہے ہیں. یہ خول ہے، یہ آپ کی عقل اور دانش کو استعمال نہیں ہونے دیتا، یہ آپ کی ذہانت کے استعمال کو روک دیتا ہے. جب آپ غور کرنا چاہتے ہیں تو یہ خول آڑے آ جاتا ہے. آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے ذہن کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی الوہیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ اس کائنات کے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے آقا کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ یہ رسم و رواج ہے. آپ اس کی صحیح سے عبادت نہیں کر پا رہے. کیوں؟ یہ رسم و رواج کا خول چڑھا ہوا ہے. باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اپنے خاندان سے الگ کیسے چلے جائیں؟ ہم ان رسوم و رواج کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہو رہا ہے، شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، تیجا ہو رہا ہے، برسی ہو رہی، شروع سے ہوتی چلی آ رہی. یہ طریقہ، یہ چیزیں یہ شروع سے ہوتی چلی آ رہی. اللہ کے بندو، اگر تم مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو، تو یہ دیکھو کہ جو تم عمل کر رہے ہو کیا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے جو شریعت اتاری ہے اس کے اندر اس کا حکم ملتا ہے؟ اگر اس کا حکم نہیں ملتا ہے تو تم کیوں اسے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ بس تمہارے بڑے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا ہے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا کے فیصلے سنائے گا، سزا دے گا، تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی. اپنے بڑے جو ہمارے سردار تھے، جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے تھے، ہم نے ان کی بات مانی اور انہوں نے اس راستے کو گمراہ کر دیا، ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب عطا فرما دے اور ان کے اوپر لعنت نازل فرما دے، بہت بڑی لعنت نازل فرما دے. کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، دکھ کریں گے. وہ کہیں گے کل جس دن یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا. تو عزیزان گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے صاف طریقے سے کہہ دیا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، بالکل صاف، دو ٹوک بات. اس میں کوئی
کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، لہذا سچائیوں کو تسلیم کرو، حقیقت کو تسلیم کرو، ایک نبی جو بتا رہا ہے اس باتوں کو تسلیم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ میرے اوپر اللہ نے کلام نازل کیا ہے، میرے اوپر اپنی وحی اتاری ہے، میرے اوپر پیغام نازل کیا ہے، اس کو سنو اور ہدایت کا راستہ پا جاؤ، نجات کا راستہ پا جاؤ۔ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے سامنے ہے، اب ہمارے سامنے حضرت ابراہیم کی شریعت نہیں ہے، اب ہمارے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، لیکن گفتگو وہی ہے کہ اے لوگو، اگر تم اس شریعت کو نہیں مانتے ہو، محمد مصطفیٰ کو نہیں تسلیم کرتے ہو، اور ان کو رسول تو مانتے ہو لیکن ان کی بات نہیں مانتے ہو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں تسلیم کرتے ہو، تو پھر تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔